نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين الذي وحده فلا يرى وخلق الخلائق بقدرته ووجد الصدور والقيامة والصلاة والسلام على العبد المبين والرسول المؤمن حبيب إله العالمين حبيب محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على آبائهم ومنكري فضائلهم وغافلي حقوقهم ومعاصي شريعتهم من الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والإسلام أولئك هم الراشدين بالصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد إمام الدين العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد کی دعائیں مکارم الاخلاق کے چند جملے بیان کیے گئے مکارم الاخلاق سے متعلق قرآن کریم میں سورہ مکارم الاخلاق کے نام سے تو نہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس سورے کو سورہ اخلاق و آداب کہا جا سکتا ہے۔ سورے کا نام ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اس کو سورہ اخلاق سورہ آداب کا نام بعض علماء نے دیا۔ اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ روایت میں جو مسلموں کو پڑھتا ہے وہ قیامت میں پیغمبر کی زیارت کے شرف میں شرف ہو جائے، اور اگر روزانہ اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے سامنے فتح باقا کل خیر ہر خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور دشمنوں کے غالب آئے گا۔ جب بھی کوئی دشمن ہوگا، دشمن میں ہدایت ہوگا تو اس کے غلبہ حاصل ہوگا۔ روایت یہ ہے کہ جو لوگ سورے کو شروع سے نیت کے ساتھ پڑھے تو کائنات کے جتنے لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے ان کی تعداد کے 10 گنا برابر، اور جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی ہے ان کی تعداد کے بھی 10 گنا برابر اسے ثواب عطا کیا ہے۔ بڑے فائدے بتائے گئے سورے کے سورہ حجرات قرآن کریم کا 49 اور اس کے اندر آداب و اخلاق کی باتیں جو بتائیں۔ مثال کے طور پر اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے آگے نہ رہنا۔ یعنی اللہ کے رسول کو آپ یہ کہیں کہ آپ ایسا کیجیے، یہ کام نہ کیجیے، آپ کے لیے یہ مناسب ہے، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح کا کام رسول اللہ کے حوالے نہ کریں، اور اس طرح سے تم رسول اللہ کے آگے آگے نہ چلو۔ یہ رسول ہی کے آگے چلنا نہیں بلکہ میرے آگے آگے چلنا، یعنی میرے فرمان کا انتظار نہیں کر رہے ہو،
رسول کی بات کا انتظار نہیں کرتے اور پہلے سے اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایسا ایمان ایمان جب پیغمبر کی برتری کرتے آپس میں گفتگو کرو، کسی بات پہ کوئی گفتگو چھڑ جائے تو اپنی آواز کو رسول کی آواز کو بدلیں، اپنی آواز کو رسول کی آواز کو بدلیں۔ تو یہ سب درس کیا گیا، یہ اخلاق کریمانہ مکارم اخلاق کہ اپنی آواز کو بدلیں۔ ہاں ایک چیز بند کرنے کی اجازت ہے، پیغمبر موجود ہو کبھی بند کرے، کوئی مشکل نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک افواج تمہارے صلاۃ علیہ فإنها تنفع، تم جب بھی درود بھیجا کرو مجھ پر تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے اس کا بڑا فائدہ، اس کا عظیم فائدہ تمہارے دل کی ضرورت نکل جائے گی، کسی کا حسد نکل جائے گا، منافقت اور جوڑی ہوگی، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ بدل یہ صفت تمہارے اندر ہوگی، اس کو ضرور بھیجو گے تو یہ صفت بھی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، یہ بری صفت ہے کہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان اجتناب کرو بہت سے گناہوں سے، بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو، فإن کثیرا من الظن اثم، بہت سا گمان گناہ ہوتا ہے، یا لا تغتب بعضکم بعضا، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر ایک اپنا بھائی مر گیا اور اس کا گوشت کو کھانے کے لیے کہا جائے تو کیا مجھے خراب نہیں لگے گا؟ خراب محسوس نہیں ہوتی؟ یاد رکھو غیبت نہیں سیکھا، گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ سب کے سب آپ کو سورہ حجرات میں ملے گا، واقعی سورہ احزاب، سورہ آداب ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ تمہیں معلوم ہے واقعی مومن کون ہے؟ واقعی مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، ثم لم یرتابوا، کہ پوری زندگی ایمان پہ قائم رہتا ہے اور کبھی بھی شک و شبہے کا شکار نہیں ہوتا۔ واقعی سورہ اخلاق، سورہ آداب، ہمیں اس سورہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑوں کے آگے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں، کسی کام میں ہاتھ لگاتا ہوں، ترقی نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ پیغمبر نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں جب راستہ چلتے ہو تو گاؤں کی آگے آگے چلنے لگتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن یہ فکر نہیں رہتی، یہ سوچ بھی نہیں پاتا، مجھے بھی وہ خیال نہیں رہتا کہ میں قبر کی آگے ہو گیا ہوں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور اس کا رعایت کرنی چاہیے، اس کا تصور بھی نہیں رہتا، خیال بھی نہیں رہتا، اور میں آگے چلتا ہوں۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ ہم کو بزرگوں کے پیچھے رہنا چاہیے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جو بزنس کر رہا تھا، اس تجارت میں وہ مصروف تھا، اسی میں اس نے بہت بہترین ترقی کر لی،
तो उसने ये सिफत छोड़ दी, बड़ों के आगे चलना छोटी छोटी। यही वजह है कि उलमाए किराम खास तौर पे शेख अली बिन अबी तालिब तबरसी, शेख तबरसी नाम सुना होगा। इनकी जो तफसीर बहुत मशहूर, तफसीर मजमूउल किराम और तफसीर जवामिउल जामी, निहायत उनका तफसीर है। ये दोनों तफसीरें हमने अपने उस्ताद से पढ़ी है, मशहूर शेख बहाई की कब्र की दोनों तफसीरें पढ़ी। और मजमूउल बयान ये हमने उनके घर में पढ़ी है, जवामिउल जामी आराम से पढ़ी। तो उसमें वो लिखते हैं, शेख तबरसी लिखते हैं कि गुनाह जितने भी हैं सब के सब कबीरा, कोई गुनाह छोटा नहीं, हर गुनाह बड़ा होता है। और शहीद अव्वल अपनी किताब अल-लम्हतुद दिमश्किया में लिखते हैं कि गुनाहाने कबीरा अगर कोई अंजाम देता है तो उसकी अदालत वहीं से दायर हो जाती है, खत्म हो जाती है। बड़े गुनाह कोई अंजाम देगा तो अदालत खत्म हो जाती है। शहीद अव्वल लिखते हैं, शहीद सानी ने उनकी किताब की शरह लिखी है, शरह का नाम रखा है दर्जतुल मौज़ूदिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि गुनाहान कबीरा जो रिवायतों में आया है कि 70 है, बाद में आया कि 7 है। वो फरमाते हैं कि 7 और 70 यही नहीं है बल्कि 700 तक लम्हा में लिखा। और वहाँ पे नक़ल किया है कि गुनाहान कबीरा जितने भी गुनाह हैं दुनिया में, कबीरा की बात नहीं, जितने भी गुनाह हैं दुनिया में सब गुनाह कबीरा। कबीरा यानी बड़े गुनाह, यानी कोई गुनाह दुनिया में छोटा नहीं। अब हम छोटा गुनाह क्यों कहते हैं, बड़ा गुनाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब मुकाबला करते हैं, कंपायर और मुकायसा मुआवजा करके रखते हैं, उस वक्त हमको अंदाजा होता है कि ये छोटा है ये बड़ा। मिसाल के तौर पर एक गीबत है, ये गुनाह, और ज़िना ये भी गुनाह। ज़िना एक तरफ, गीबत एक तरफ, तो उस वक्त गीबत जरा ज़िना के मुकाबले में छोटा नजर आता है। ताकि इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो छोटा नजर आएगा, वरना गीबत अपनी जगह पे बड़ा गुनाह। रिवायत में है गीबत अशद्द मिन ज़िना, गीबत ज़िना से कहीं ज्यादा अपने बराबर ईमानी के पीछे ऐसी बातें करना कि अगर वो सुने तो ना खाए, इसे गीबत कहते हैं। जिक्र का आवाज बेमाया करो, अपने भाई का इस तरह तस्करा करना कि अगर वो सुन ले तो उसे पसंद ना आए। मेरा भाई मेरे बारे में, मेरी भाई मेरे बारे में ये कह रहा था, गलत किया उसने, मेरे बारे में ये नहीं करना। ये है गीबत। गीबत जिस जगह होती है और जो गीबत सुनता है, बिल्कुल गीबत करने वाले की तरह उसका गुनाह होता है। कोई फर्क नहीं गीबत सुनने वाले और गीबत करने वाले। यही वजह है कि अगर आप टोक सकते हैं तो कीजिए, वे टोक सकते हैं उनके चले जाइए, ताकि सुनने वालों में आपका शुमार। गीबत की छोटी बहन भी है, हाँ चुगल थोड़ी, उसमें ये होता है कि इधर की उधर लगाना है, उधर की इधर लगाना है, दोनों के खिलाफ बातें न करना। पता है तुम्हें क्या कह रहा है, अब उसकी बातें इधर न करना। और फिर इसके पास आया सामने मालूम वाला साहब क्या कह रहे थे तुम्हारे बारे में, उसकी बात। बाद में जब दोनों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, दूर से खड़े होते हैं। ये है जिस मजलिस में, जिस महफिल, जिस हल्का और निशस्त में
ایک چور کو موجود ہو اس لیے کسی کی دعا قبول نہیں، کسی کی دعا قبول، اور چاہے دعا کرنے والا ایک نبی ہو تب بھی دعا قبول نہیں۔ معلوم چور کو خداوند عالم کو قرآن کریم میں بذات کہیں ذاتی اچھی نہیں، اس کی اکثریت بھی اچھی نہیں، یعنی اس کو چاہیے کہ سرے سے اپنے پورے کردار پر غور کرے اور باقاعدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کی معافی۔ نبی اگر موجود ہو تب بھی نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب موسیٰ سے پڑھتا تو کوئی قحط پڑ گیا، اور قحط کے عالم میں ایک مرتبہ قوم آتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ تو انگل پیغمبر صاحب کتاب اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم قحط کا شکار ہیں، جانور ختم ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے پروردگار بارش نازل فرمائے اور ہمارے یہاں زراعتیں پیدا ہوں، نباتات پیدا ہوں، باغات ٹھیک ہوں، کھیتیاں ہوں۔ جناب موسیٰ نے وقت دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہوتے تھے، سب کو نکلنا اور استسقا کے لیے نماز استسقا طلب بارش کے لیے خاص نماز، بارش کو طلب کرنے کے لیے خاص نماز۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی لے کے جانا پڑتا ہے، جو بچے دودھ پیتے ہیں چھوٹے ان کو بھی لے کے نکلنا پڑتا ہے، عورتیں بھی نکلے، مرد بھی نکلے، گھر سے باہر آ جائیں، صحرا میں جائیں، اور بوڑھے جوان ہر طرح کے لوگ باہر اور جا کے دعا کریں گے اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ موسیٰ بارش کی دعا کر رہے ہیں، اب آتا ہے گرجتا ہے چلا جاتا ہے، عرض کرتے پروردگار میں بھی دعا کر رہا ہوں، بار بار اب آ رہا ہے، گرج رہا ہے، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، میں ایسا اب لے کے کیا کروں گا، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بارش تو ہو نہیں ہے، کیا لوگ ان کو اس طرح کی اب کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ مجھے ایسے دل کی ضرورت نہیں جس میں کسی مومن کی طرف سے کچھ ضرورت ہو۔ پروردگار کیا ہم میں کوئی اس طرح کا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، تمہارے اندر تمہارے ہی مجمع میں ایک چور خور ہو گئی، اس چور خور کی وجہ سے تم میں سے کسی کی دعا قبول نہیں۔ جناب موسیٰ صاحب شریعت صاحب کتاب ہے، کریم اللہ ہے، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جناب موسیٰ آپ کا ایمان کسی طرح سے کوئی نکل جائے، ایک آدمی کی وجہ سے کوئی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لیکن کون اتنے بڑے مجمع میں جگر والا کہ وہ کہے کہ میں چور خور، اور اگر نہ بھی بولے اٹھ کے چل دے تب بھی پتہ چل جائے کہ چور خور ہے۔ بار بار جناب موسیٰ پروردگار عالم سے کہے پروردگارا اگر کوئی چور خور ہمارے یہاں موجود ہے تو سب جانتا بتا دے کہ کون ہے، تاکہ میں اس کا گریبان کروں، مجھے سناؤں، باہر بھیج دوں، ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ کیا غضب کر رہے ہو، میں تو چور خوری سے منع کر رہا ہوں، تم مجھے سے کہہ رہے ہو کہ وہ کون ہے، میں بتاؤں کون ہے، تاکہ اس کی برائی کا میں اعلان کرنے لگوں۔ یہ گفتگو ہوئی، جناب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ پروردگار عالم سے میں نے رجوع کیا، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں، کیوں بتاؤں اس کا نام، جو چور جو ہے ہم خدا نہیں بتانا چاہتا، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیب سے پردہ ڈالنا چاہتا۔ بس تھوڑی دیر گزری کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے موسیٰ دعا کرو میں بارش نہ کیا پروردگار ابھی تو نے ارشاد ہوا کہ میرے بندے دل جب اس نے یہ دیکھا کہ میرا خدا مجھے اپنے بڑے مجمع میں بدنام نہیں کرنا چاہتا، میری انسلٹ اور میری توہین نہیں ہونے دیتا، تو میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ کوئی خاص نہیں۔ اے
سا میرے بندے نے اس طرح سے طے کر لیا ہے، اس نے دل میں توبہ کر لی ہے، تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول کرو۔ ابھی ہمارے مذہب کی ہمت، اگر کوئی ایک جو موجود ہو کسی کی دعا کرو، لیکن انشاءاللہ ہمارے مذہب میں سمجھ نہیں ہو، اور اگر ہوگا بھی تو توبہ کر کے اٹھے گا تاکہ سب کی دعا قبول ہو۔ ایک سلوات پڑھے گا۔ اسی سورہ میں شاید اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، فإن بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہے۔ اور اسی کے ذہن میں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو بدگمانی کا نتیجہ آخر میں غیبت ہوتی ہے، غیبت کرو گے تو سمجھ لو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے۔ سورہ حجرات اس کو سورہ آداب و اخلاق کہا گیا ہے، اور میں امام بن العابدین میں گفتگو یہ تھی کہ معبود میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا ہے، میرے یقین کو افضل یقین قرار، میری نیت کو احسن نیات قرار، میرے عمل کو بہترین عمل بنا، میری نیت کو بہترین نیت بنا۔ من حسنت نیت، جس کی نیت اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، نیت خالص ہوگی، خدا کے لیے ہوگی، زاد اللہ فی رزقہ، خداوند عالم صرف نیت کی خاطر اس کی روزی بڑھاتا ہے۔ اس کی نیت اچھی ہے، زیادہ روزی بڑھاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ لڑکا ہے 15 سال مکمل ہو گئے، اب بولنے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام واجبات آ گئے، نماز اس کے واجب ہے، روزہ اس کے واجب ہے، اور اگر استطاعت ہو جائے تو حج واجب ہے، تمام چیزیں، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، سارے واجبات آ گئے۔ اور اگر لڑکی 9 سال مکمل کر لیتی ہے اور 10ویں سال میں داخل ہو گئی تو اس کے بھی یہ سارے واجبات عائد ہو گئے۔ 15 سال لڑکا اور 9 سال کی لڑکی مکمل ہو، 15 کا مکمل ہو۔ اب اس کے بعد زیادہ تر عمر ہوئی ہے کہ 60-70 کے درمیان انسان عموماً ہے، ویسے تو کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی بھی ہو رہا، لیکن یہ شخص جو کہ 20 سال 25 سال 30 سال عبادت انجام دے رہا، 35 سال، تو 35 سال کا صلہ اسے کتنا ملنا چاہیے؟ ایک مزدور آپ کے یہاں کام کرتا ہے صبح سے شام تک، تو کیا آپ اس کو 10 دن کی مزدوری دیتے ہیں؟ صبح سے شام تک کام کیا تو 1 دن کی مزدوری دیں گے یا کئی دن کی مزدوری دیں گے؟ 1 دن کی مزدوری دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اس نے 30 سال عبادت کی، 40 سال عبادت کی، کم و بیش اسی طرح سے عبادت کی، کیوں ہمیشہ جنگل کی؟ 30 سال تک رہے گا، 40 سال تک رہے گا۔ اگر گناہ کیا ہے تو گناہ 10 سال کیا ہے، 20 سال کیا ہے، 50 سال میں کیا ہے، ایسی روزت میں بھی رہے نہیں ملتا، جتنا کام اتنا حج، جتنی اس نے مزدوری کی ہے اسی حساب سے اس کو مزدوری ملنا چاہیے۔ کیوں چاہتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہے گا، دوزخی دوزخ میں رہے گا۔ انما خلد اہل النار فی النار، دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کیوں؟ لأن نیات کانت، اس لیے کہ دوزخیوں کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ دنیا میں
ایک مدت تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ گناہ پہ ڈٹے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے۔ نیت یہ ہے کہ جب تک رہیں گے معصیت کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اچھی عادتوں کی طرف نہیں آئیں گے، اچھی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَلِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ، اور جنتی جنت میں ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ، اس لیے کہ ان کی نیتیں یہ تھی کہ وہ جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی بات کو عمل کریں گے، اس کی اطاعت کرتے رہیں گے، جو بھی اللہ عمر دے گا اتنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں گے۔ اس نیت کی بنیاد پہ وہ جنت میں ہمیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بری بات نہیں، کوئی خراب بات نہیں، پورے ہندوستان کو ایک آشا آتی ہے، ان میں سے چند لاکھ کو نکالیں۔ چائنا میں بھی بہت بڑی آبادی ہے، ان میں سے بھی اسی طرح سے چند افراد نکالیں۔ امریکہ میں بہت بڑی آبادی ہے، وہاں سے بھی کچھ نکالیں، اور اس کے بعد ایک مختصر سی جماعت ہے، ان کو اللہ جنت میں لے جائے، اور سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ چند افراد ہیں جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہی چند افراد تھے جن کی یہ نیت تھی کہ اللہ جتنی عمر دے گا اللہ کے کام میں سب، اللہ کے کام میں استعمال کرے۔ انہوں نے اللہ کی لاج رکھی، اس کے رسول کی لاج رکھی، اس کے جانشینوں کی لاج رکھی، تو اللہ نے ان کی بھی لاج۔ ایک سربات پڑھی نیت اگر اچھی ہوگی، عبادت میں دل لگے، عبادت شوق سے انداز، عبادت میں خلوص پایا جائے، عبادت میں ریاکاری نہیں ہوگی، عبادت میں سمعہ اور سنانے کا مادہ نہیں ہوگا کہ لوگ میری آواز سنیں، میرے لہجے کو سنیں، میرے انداز کو سنیں، اس طرح کی خواہش نہ ہوگی، لوگ میری تعریف کریں، اس طرح کی کوئی تمنا نہیں ہوگی۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عبادت میں عشق ہوگا، عبادت میں محبت ہوگی۔ ان المحب لمن یحب یطیع، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات نہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک سوال فرماتے ہیں مولا کائنات حبیب رحمۃ بڑی توجہ سنیے بھائی، ہاں اس حدیث میں ایک جملہ آیا ہے جو عموماً نہیں آتا، اور کہیں کہیں آتا بھی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں تو برا سمجھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں نظریہ ہی الگ ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، افضل الناس من عشق العباد، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے۔ لفظ عشق ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دوسرا خیال کہ یہ تو دنیاوی بات ہوگی، عاشقانہ بات ہوگی، یہ تو نہیں عشق ہے اور عاشق و معشوق کی بات ہے، ادھر مولانا صاحب چلے گئے۔ لیکن اس لفظ کو، عشق کے لفظ کو مولا کائنات استعمال، لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو عبادت کا عاشق، انسان سب سے بہتر ہے۔ من عشق العبادت فعانقها، عبادت کو گلے سے، وأحبها بقلبه، اور عبادت کو دل سے دوست، دل سے پسند، نماز کو دل سے پسند، روزہ کو دل سے پسند،
دیگر عبادتوں کو دل سے پسند کرے. وَبَاشَرَهَا بِالْجَسَدِ، دل سے پسند کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے اسے انجام بھی دے. ایسا انسان افضل ہے اور اس کی عبادت کی سب سے بہترین عبادت جو دل سے عبادتوں سے محبت کرے، عبادتوں کو گلے لگائے اور پھر باقاعدہ عمل انجام بھی دے. اگر ایسا کوئی ہو تو پھر یاد رکھے وہ انسان کہ پروردگار عالم اسے ایک ایسی نعمت عطا کرے گا کہ کائنات کی یہ نعمت شاید چند ہی ملتی ہے، بعض افراد ہی کو حاصل ہوتی ہے. کچھ افراد ہی ہیں جو اس طرح کی نعمت کو پا سکتے ہیں. تو کیا اس کے دل سے دنیا کی پرواہ نکل جاتی. علی عسر، تنگی میں بھی ہوگا، دشواری میں بھی ہوگا، عبادت کی محبت کی وجہ سے اسے اپنی دشواری، اپنے فقر و فاقہ، اپنی تکلیف کا احساس کرنا. اور علی یسر، اگر دولت مند انسان ہے تو دولت اسے عبادتوں سے نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ عبادتوں سے عبادتوں کو گلے لگا، عبادتوں کو دل کا ایک حصہ بنائے، دل کی گہرائی میں عبادت کی محبت سمائے. واقعاً یہ عشق کی حد تک ہونا چاہیے جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے، میرا یقین افضل ہو اور میری نیت احسن ہو، میرے اعمال سب سے بہتر ہوں. ایمان سے آغاز ہے. ایمان یہ عشق میں ہے، محبت میں ہے. یہی بتا کہ جب امام جعفر صادق دریافت کیا گیا کہ میرے آقا کیا محبت اور وہ اس کا تعلق دین سے، اور وہ اس کا تعلق دین سے ہے. فرمایا حاجت دین و علت ہو، کیا دین بغیر محبت کی بھی کوئی چیز ہے؟ دین محبت ہی کا نام ہے. والحب هو الدین والدین هو الحب. دین ہی محبت ہے، محبت ہی دین. عظیم ایمان اگر اس حد ہو عبادت سے عشق ہو جاتا. ایمان مبارک رمضان اس میں عبادتوں کے دروازے کھلے اور پھر اس مہینے کی عبادتیں عام مہینے کی طرح نہیں ہوتی. یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس پورے مہینے میں کسی کو نہیں پہنچا دیا، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بخشے جاتے ہیں، کئی ہزار لوگ بخشے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آخری دن آتا ہے ماہ رمضان کے، تو جتنے اللہ نے بخشے ہیں لوگوں کو اتنی تعداد میں صرف آخری دن بخشا. روایت میں تو منم کے اوپر کی شہر رمضان لکھنے پر قابلین، اگر ماہ رمضان میں بخشش نہیں ہوئی تو یاد رکھو آئندہ سال تک بھی بخشش نہیں ہوئی. ماہ رمضان میں اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کبھی مغفرت نہیں ہوگی. پھر کوئی گنجائش ہے 11 مہینے تک مغفرت کی، یعنی معافی نہیں کیا جائے گا. اور مگر وہ عرفہ میں مولا امام حسین کے پاس مقام عرفہ میں حاضر ہو اور امام کی دعا کرے، جو دعائے عرفہ ہے یا دعائے عرفہ اور اس کے ساتھ جو اعمال وہ طے کر لے تو پروردگار عالم کی مغفرت شامل ہے. ایک صلوات پڑھیں یہ ماہ رمضان
اس میں عبادتوں سے عشق ہونا چاہیے، اس میں ایام ہو، اس کے ایام تمام ایام سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کی ساعات تمام ساعتوں سے افضل۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا بہت ثواب، ایک آیت کا ثواب کیا ہے؟ کمل ختم القرآن فی غیبہ، عام دنوں میں ایک قرآن کے ختم کرنے کا جو ثواب ہوگا، ماہ رمضان میں ایک آیت کے پڑھنے کا بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس مہینے میں ایک مستحب بھی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز والدین کی، 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب نرگس خاتون والدین مامی ضمانت پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے معصومین پڑھے، 2 رکعت نماز یوں پڑھے تو کیا کتب اللہ لہ براءۃ من النار، خدا اس سے دوزخ کی پیغام، دوزخ سے آزادی کا پیغام لکھ دیتا ہے کہ تم دوزخ سے آزاد ہو۔ جو ایک واجب کو ادا کرتا ہے اس ماہ میں، کیونکہ محبت ہے عبادت سے، عشق ہے عبادت، فقط ادى 70 فریضۃ فی غیبہ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ ماہ رمضان کے علاوہ 70 عبادتیں، 70 نمازیں ویسے ہی پڑھے گا تب کتنا ثواب ملے گا؟ اس مہینے میں ایک نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، واجب نماز۔ من اکرم یتیم اکرمہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی یتیم کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس سے محبت کرے گا، خدا بند عالم قیامت کے دن اس کی عزت۔ من وصل رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو اچھا ٹوٹ گئے ہوں، جوڑ خراب ہو گئے ہوں تو بہتر کر دیں، تعلقات برقرار ہے تو خدا بند عالم قیامت میں اس سے تعلق اور اس سے اپنی تعلق۔ بڑے فائدے ہیں، بہت اعمال اس ماہ مبارک کے روایت بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے یہ ساری باتیں رسول خدا سے سنی اور سننے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے فقوم میں کھڑے ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اتنے فضائل بیان کیے اور بہت سے اعمال بیان فرمائے، سب کی بڑی فضیلت بیان کی آپ نے، لیکن ہمیں آپ یہ بتا دیجیے الاعمال ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں ان تمام عمل میں سب سے بہتر عمل کیا؟ سب سے بہتر عمل کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہ ہو، اس کے سامنے دوسرے اعمال ایج ہوں۔ کیا فرمایا؟ افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم، سب سے بہتر عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنے کو ان سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، تہمت سے بچاؤ۔ ہاں الزام نہ لگاؤ کسی کو، معلوم ہے تہمت لگانے کا کیا اس کی سزا؟ تہمت لگا کسی کو خدا نخواستہ کہہ دیا کہ تم حرام زادے جان کے اختیار سے آمدن ہوش و حواس کے ساتھ اگر کہہ دیا حرامی حرام زادے، اس سے غضب میں نہیں کہ انسان آپے سے باہر ہو گئے، اختیاری صورت میں کہہ دیا اور آرام سے کہہ رہا تو شریعت میں اس کی سزا 80 کوڑے کا، 80 کوڑے لگا۔ الذين يرمون محصنات المؤمنات،
اسی طرح سے جو لوگ مومنہ عورت پہ الزام لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی سزا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عبادتوں کا یہ مہینہ ہے اور عبادتیں اس طرح سے انجام دیں کہ عشق رہے عبادت، انسان عبادت کا عاشق ہے۔ اور بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان واجبات کے بعد اپنے آپ کو تمام حرام چیزوں سے بچائے، تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو الورع عن المعاصی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اتنا فرمانے کے بعد پیغمبر ہوئے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اب کی جہاں یستحل من دم، میں رو رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے خون کو اسی مہینے میں حلال سمجھا، ہمارا خون بہایا جائے اور حلال سمجھ کے بہایا جائے۔ خدا نہ کرے کوئی انسان غلط چیز کو عبادت سمجھے، وہاں بھی یہی بات ہے۔ پہلے فتویٰ دیا کہ مولا امام حسین اپنے جد کے دین سے خارج ہوئے، پھر اس کے بعد لوگ اکٹھا ہوں۔ یہاں امام علی علیہ السلام کے بارے میں مولا فرماتے، پیغمبر فرماتے ہیں اب کی لما یستحل من دم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے خون کو اس مہینے میں حلال قد انبعث عنی انظر الی شقی، میں ایک شقی کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتا کہ ماہ مبارک رمضان ہوگی، شب قدر ہوگی، اور وہ تلوار اٹھائے گا اور آپ کے سرے حقیقت یہاں تک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے بھائی، من قتل فقد قتل، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے، من ابغض فقد ابغضنی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض، من سبق فقد سبقنی، جس نے آپ کو گالی دیا اور آپ کو برا بنا تھا اس نے مجھے بغض۔ لیکن مولا کائنات کے اللہ کو انہی ماہ مبارک رمضان میں شب ہائے قدر ملاحظہ فرمائی، آپ نے فرمایا اے حسن اے حسین، یہ تو قاتل کو جب لے آنا تو قاتل نے مجھے ایک ضربت سے شہید کیا ہے، میرے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے تو ضربتن میں ضربتن، ایک ضربت کا بدلہ ایک ہی ضربت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہ مانے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس ماہ میں بہترین عمل جو یہ کہا گیا ہے کہ حرام سے بچنا، ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام عبادتوں کو دل سے شوق سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولائے کائنات نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی سبق دیا ہے کہ عبادتوں کو شوق سے دل سے انجام، یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں معبود میں تیری عبادت جنت کی لالچ نہیں اور دوزخ سے ڈر کے بھی نہیں کر رہا، میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو عبادت کے لائق حاصل ہے۔ ابھی تو عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ صفت مولائے کائنات نے بھی امام حسین نے بھی تھی، اور جن کی دعائیں صحیح سجادیہ مقام الاخلاق ہے، امام زین العابدین کی بھی یہی صفت تھی کہ جس وقت نماز پڑھتے تھے، عبادت انجام دیتے تھے، ترتعد مفاصلہ، جوڑ جوڑ کانپنے لگتے تھے، واصفر لونہ، پورا جسم مبارک زرد پڑ جاتا تھا، خوف الہی سے بدن کانپتا تھا، جسم میں درد
لرزہ پیدا ہو جاتا تھا اور جسم زرد ہو جاتا تھا۔ ایسی عبادت کرنے والی ذات، عبادتوں میں مصروف ذات، جس کا لقب بھی زین العابدین ہے، عزیزوں وہ منزل بھی آتی ہے کہ امام نے شام کے بازار میں ایک مرتبہ ایک شاعر کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس کا نام منہال ہے۔ منہال سے آپ نے منہال سے ملاقات کی، لیکن منہال نے جس وقت امام کو دیکھا تھا، قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، میرے آقا کیف امسیتا، آپ نے آج کی شام کس حالت میں؟ یہ دعائے مکارم الاخلاق امام سجاد کی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے منہال دیکھو، ہم نے جو آج شام کی ہے اور ہماری جو یہ شام ہوئی ہے، شام میں جو ہماری شام ہے یہ ایسی ہے کہ کمثل بنی اسرائیل، ہماری مثال بنی اسرائیل جیسی ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہر فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے، اور پھر حسینی نے گرفتار کرنے کے بعد بچے ہمارے راہ کوفہ و شام میں گر گر کے ختم ہو گئے۔ اے منہال، اے منہال سنو، ایسا ہوا ہے کہ یہی منبر رسول جس کا بوسہ لے رہے ہیں، لوگ آ کے بوسہ لیتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے پیروں کے نیچے آل محمد کا احترام پامال ہو گیا ہے، اور آل محمد کا احترام پامال کر کے منبر کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے جب پوچھا گیا کہ شام میں سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، تو آپ نے باب الساعات کے مرحلے کو یاد دلایا کہ جس وقت ہم شام میں داخل ہوئے، شام کو آراستہ کیا جا رہا تھا اور باب الساعات میں ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اس وقت کا منظر عجیب منظر تھا، اسے یاد کر کے مولا الشام 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 فرماتے تھے۔ عزیزوں کون سا موقع تھا وہ موقع ایسا تھا کہ جب امام اس دروازے شام کے وارد ہوئے ہیں تو یہ فوج اشقیاء، فوج یزیدی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مبارکباد کس چیز کی دے رہے تھے؟ کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کے گھرانے کو مار ڈالا، عزیزوں ہم نے شہزادیوں کو رنجیدہ کیا، اس پہ خوشحال تھے۔ لیکن امام نے اپنی تشبیہ دی ہے ایک غلام کے ذریعے سے، فرماتے ہیں جیسے ایک حبشی غلام ہوتا ہے اور اس کا آقا اسے بیچنے کے لیے بازار میں لاتا ہے، اور جب اپنے غلام کو وہ بازار میں کھڑے رکھ کر کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو جو ادھر سے گزرتا ہے غلام کو دیکھتا ہے تو کوئی غلام کے منہ پہ تماچے مار دیتا ہے، کوئی غلام کے منہ پہ تھوک دیتا ہے۔ ارے شام میں ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی غلام کے کپڑے کو کھینچ لیتا تھا، کوئی غلام کو لاکھ سے مار دیتا تھا، اس طرح سے توہین ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں دمشق کے بازار میں لے جایا گیا، جیسے حبشی غلام کو بازار میں اس کا آقا لے جاتا ہے اور اسے چھوڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو ہر ایک اس کی بے حرمتی کرتا ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ انا للہ و انا الیہ